السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور
کہ الہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگن لا تعداد لا محدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ اولا بالا کامل مکمل اکمل حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل گروہ، سب سے افضل جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہے۔ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جس طرح اللہ نے مجھے تمام انبیاء سے افضل بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے تمام انبیاء کے صحابہ سے میرے صحابہ کو افضل بنایا ہے۔ اس مقدس ترین گروہ کے اندر سب سے بڑی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ اجر و ثواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زیادہ ہے، لیکن اسلامی حکومت کے قیام، اس کی وسعت، اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کردار ادا کیا۔ اس کی تائید کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، میں نے خواب دیکھا، ایک کنواں ہے، ابو بکر آئے، اس کنویں سے پانی نکال کے کھیت کو سیراب کرنے لگے، کھیت سیراب ہوتا چلا گیا۔ ابو بکر کے بعد عمر آئے، عمر نے بڑی تیزی کے ساتھ کنویں سے پانی نکالنا شروع کیا، اور پھر عمر کے پانی نکالنے سے کھیت بھر بھی گیا اور کھیت
کہ اس کا پانی باہر بھی جانے لگا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا عمر اسلام کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا۔ اس قدر خدمات کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی مسلمان اگر حکمران مانگتے ہیں، حکمران کے لیے دعا کرتے ہیں، ایک ہی دعا ہوتی ہے، اللہ عمر جیسا حکمران عطا فرما۔ 14 صدیاں گزر گئی، بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے فاتح آئے، بڑے منتظم آئے، بڑے ایڈمنسٹریٹر آئے، لیکن مسلمان خواب دیکھتا ہے تو فاروق اعظم کی حکومت کا خواب دیکھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی کا اپنا مقام ہے۔ اس باغ نبوت کے ہر پھول کی اپنی خوشبو، اپنا رنگ ہے، جس سے یہ نبوت کا گلدستہ سجا ہوا ہے۔ جو مقام ابو بکر کا ہے وہ عمر کا نہیں، جو عمر کا ہے وہ عثمان کا نہیں، جو عثمان کا ہے وہ علی کا نہیں، جو علی کا ہے وہ معاویہ کا نہیں۔ جو مقام ہر صحابی کا اپنا رنگ، اپنا خوشبو اپنی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی منفرد شخصیت، ایک ایسا منفرد مقام کہ جس کو آج صرف اپنے ہی نہیں بیگانے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اس دور کی تعریف کرتے ہیں، اس نظام حکومت کی تعریف کرتے ہیں، اس نظام عدل کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رضا بن عدی بن کعب بن لوئی، یہاں پر آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب، عبداللہ کے جگر، آمینہ کے لال، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے۔ اس وقت جو تاریخیں تھی، جو دن تھے، جو ایام یاد رکھے جاتے، وہ کسی بڑے واقعہ کی وجہ سے رکھے جاتے تھے۔ عام الفیل میں فیل کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد کوئی پیدا ہوا، کوئی جنگ ہوئی، کوئی گیا، کوئی شادی ہوئی، تو کہا جاتا ہے جی فیل کے سال کے اتنے سال بعد، اتنے ماہ بعد۔ لیکن جو اسلام کے ایام، قمری ایام محرم سے شروع ہوئے، اس کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ سے مشورہ کیا۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول کی ولادت سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے، کسی نے کہا ہجرت سے کیا جائے، کسی نے کہا وفات رسول سے کیا جائے، کسی نے کہا آقا کے بعثت کے اعلان سے کیا جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں نے ایک نظام قائم کیا، ایک ریاست قائم کی، ایک حکومت قائم کی،
اسلامی تاریخ کا آغاز محرم کے مہینے سے شروع کیا جائے. محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے کہ جس کے اندر مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینہ پاک کے اندر مسلمانوں نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی, اس نظام کی بنیاد رکھی, اس ریاست کی بنیاد رکھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو تسلیم کرتے ہوئے محرم کو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ قرار دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب گورے چٹے تھے, سرخی مائل رنگ تھا, دونوں رخسار, ناک, دونوں آنکھیں بڑی خوبصورت تھی, پاؤں اور ہتھیلیاں موٹی, گوشت سے بھرے ہوئے اعضاء اور لمبا قد, دراز اور مضبوط جسم. اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا. ان کے سر سے آگے سے بال گرے ہوئے تھے, مہندی کا خضاب لگاتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, اور دونوں طرف سے مونچھیں جو ہے ان کی بڑی رہتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی ماں کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہے, یہ ابو جہل کے چچا کی لڑکی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ساری زندگی کے اندر 7 شادیاں کی, 7 بیویاں تھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی, اور 13 بچے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھے لکھے لوگ تھے, جو لکھنا بھی جانتے تھے, جو پڑھنا بھی جانتے تھے. اور پھر یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے, ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ رکھا ہوا, ایک ہاتھ عمر کے کندھے پہ رکھا ہوا. صحابہ اس ادا کو دیکھ کے مسکرائے, ایسے لگتا تھا کہ ستاروں کے بیچ میں چاند نکل آیا ہو. صحابہ کی مسکراہٹ کو دیکھا, صحابہ کی مسرت کو دیکھا, صحابہ کی خوشی کو دیکھا. فرمایا میں ابو بکر اور عمر کے ساتھ نکلا ہوں, میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہے, ایک ہاتھ عمر کے کندھے پہ ہے, تم مسکرا رہے ہو. صرف ایسا یہاں نہیں ہوگا, قیامت کے دن میں اٹھوں گا, ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا, دوسرا عمر کے کندھے پہ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فرمایا اتنا ہی نہیں, جب میں حوض کوثر پہ جاؤں گا اسی طرح جاؤں گا, میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا, میرے بائیں طرف عمر ہوگا. وہ رضی اللہ عنہما کہ جن کا نام عمر تھا, جن کا لقب ابو حفص تھا, جن کی کنیت ابو حفص تھی, اور جن کا لقب فاروق تھا. فاروق کس نے رکھا؟ آج لقب رکھتے ہیں لوگ, ماموں, چچا, دادا, نانا, لقب دے جاتا ہے. میں قربان جاؤں جناب عمر کی عصمت پر, جن کو فاروق کا لقب عطا کیا کونین کے تاجدار نے عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا, اور اس وقت رکھا جب لوگ اسلام لانے کے لیے آ رہے تھے اور ان پر مشقتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, ان کو تکلیفیں اور اذیتوں سے گزرنا پڑ رہا تھا, مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا گیا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
پیارے آقا کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا مکہ والوں نے جینا مشکل کر دیا، جینا دشوار کر دیا، انہوں نے بڑی تکلیفیں دی ہیں، حضرت بلال پہ تشدد ہو رہا ہے، کہیں حضرت سنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، کہیں حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ اپنے غم، اپنی تکلیفیں مرید اپنے پیر کے سامنے رکھتے ہیں، اور پیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھا دیے، آنسوؤں سے ڈوبے ہوئے یہ الفاظ رب کی بارگاہ میں رکھے، کہا اللہم اعز الاسلام عمر ابن خطاب او عمر ابن حشام، اللہ اسلام کو عزت عطا کر دے، اسلام مظلوم ہے قوت عطا کر دے، اسلام کو طاقت عطا کر دے۔ ادھر دعا مانگی جا رہی ہے، ادھر ابو جہل کا ہرکارا عمر کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی، کہا عمر تمہیں پتا ہے آج قریش کے سرداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت 100 اونٹ رکھ دی ہے، اور تمہیں تو اونٹ بڑے پسند ہیں، تیری تو ایک ہی خواہش ہے عمر کے پاس اونٹوں کا ریوڑ ہو جائے، عمر کے پاس اپنے اونٹ ہوں، عمر 100 اونٹوں کا مالک ہو جائے۔ عمر آج تیری آرزو، تیری خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا، آؤ مکہ کے سردار عبداللہ کے لخت جگر کے سر کی قیمت لگا کے بیٹھے ہیں۔ عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعام کا سنا، سر پہ امامہ باندھا، اپنی تلوار کو بے نیام کیا اور چلے روب کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ، اور راستے کے اندر ایک شخص ملتا ہے، اس نے کہا عمر آج تلوار کو بے نیام کر کے کدھر جا رہے ہو؟ کہا اس شخص کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جس نے جو ہمارے لات و عزا کا دشمن ہے، جو ہمیں ہمارے معبودوں سے توڑ رہا ہے، آج اس کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پہلے اپنے گھر کا پتہ کرو، اس کی تعلیمات، اس کا پیغام، اس کا نظریہ، اس کا منہج، اس کی فکر تمہارے گھر کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ جواب دیا ایسا نہیں ہو سکتا، کہا جاؤ اپنے گھر میں جا کے پہلے اپنے گھر کا پتہ کرو، تیرے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور تمہاری بہن فاطمہ بھی اسلام قبول کر چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے، دروازے پہ دستک دی، اندر ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن آپ کے بہنوئی جناب سعید کے گھر میں پڑھا جا رہا ہے۔ گھر میں داخل ہوئے، کہا میرے آنے سے پہلے کس چیز کی آواز میں سن رہا تھا؟ انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، اپنے بہنوئی کے ساتھ بحث ہوئی، بحث تکرار میں بدلی، تکرار کے بعد پھر لڑائی میں بدلی، دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی۔ اس ہاتھا پائی کے دوران آپ کی بہن آگے بڑھی، اس کے تمانچہ رسید کیا، اور عمر کا تمانچہ پڑا، منہ سے خون نکلا، اور خون نکلتے ہی وہ بہن اپنے بھائی کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی، اس بھائی کے سامنے آ کے کہ جس کے سامنے آ کے کھڑا ہونے کی کسی کی ضرورت نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہ جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کسی کو ضرورت نہ تھی۔ آج بہن اس کے سامنے کھڑی ہے، عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہے، کہا تم
میرے خاوند کو مارنا چاہتے ہو، مجھے مارنا چاہتے ہو، تم بھی خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جتنا مرضی ظلم کر لو، ہم نے آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب جان جا سکتی ہے، اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ ہم نے آمینہ کے لال کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا، اب مر سکتے ہیں، اس غلامی سے نہیں نکل سکتے۔ عمر حیران ہو گئے کہ میرے سامنے کہ کسی بہادر کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، میرے سامنے کسی پہلوان کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، اور میرے سامنے کہ جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ ایک دن چمڑا گیلا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے نیچے رکھا گیا، ایک شخص نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 60 لوگ مل کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے نیچے سے وہ چمڑا کھینچنے لگے، چمڑا پھٹ گیا مگر حضرت عمر کے پاؤں سے وہ نہیں نکال سکے۔ اللہ نے اتنی طاقت عطا کی۔ وہ عمر مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے، دیکھنے والے کو باہر سے ایسے لگتا جیسے وہ بیٹھے نہیں کھڑے ہیں۔ وہ عمر جب کھڑے ہو کے مکہ کی گلیوں سے گزرتے، ایسے لگتا گھر سے دیکھنے والے دیکھتے، یوں محسوس ہوتا کہ کوئی پیدل نہیں جا رہا بلکہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے۔ وہ عمر، جری عمر، بہادر عمر کہ جس کے سامنے آج اس کی بہن کھڑی ہو گئی، بہن کی جرت کو دیکھا، بہن کی للکار کو دیکھا، بہن کے عزم کو دیکھا، بہن کے بلبلے کو دیکھا، بہن کی استقامت کو دیکھا، دل نرم ہوا، دل پسیج گیا۔ کہا اچھا لاؤ تو صحیح، کیا تلاوت کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن کے وہ اوراق جو آپ کے بہنوئی نے پڑھتے ہوئے ان کو چھپا لیا تھا، قرآن کے اوراق کو جو چمڑے پہ لکھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تدوین اپنے ابتدائی ایام میں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی قرآن کو لکھا جانے لگا، قرآن کو تحریر کیا جانے لگا۔ آج اسلام کے دشمن اس بات کا غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام قرآن بعد میں لکھا گیا، قرآن کی تدوین بعد میں ہوئی۔ قرآن کی تدوین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام میں ہوئی۔ شروع کے دنوں میں قرآن لکھا گیا، کاغذ پہ لکھا گیا، پتھر پہ لکھا گیا، چمڑے پہ لکھا گیا، ہڈی پہ لکھا گیا، پتھر پہ لکھا گیا۔ جس کو جو چیز ملتی، جو اللہ کے رسول کی زبان سے سنتا، اس کو اسی وقت وہ لکھ لیتا، اور صرف لکھتا ہی نہیں، لکھنے کے بعد اپنے پیارے آقا کی خدمت میں اس کو پیش بھی کرتا۔ اللہ کے رسول، یہ آپ نے آیت تلاوت کی ہے، یہ جبریل امین لے کے آئے، میں نے اس کو لکھا ہے، اس کی تصدیق کر دیجئے، اس کی توثیق کر دیجئے۔ اور کونین کے تاجدار، مکہ کے در یتیم، رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک دن بھی سکول نہیں گئے، جنہوں نے کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، پڑھنا نہیں سیکھا، اللہ نے اتنا علم عطا کیا، صحابہ آپ کے سامنے تحریر رکھتے، اللہ کے رسول اس کی اصلاح فرماتے۔ اس دور میں بھی قرآن لکھا گیا، اور یہ لکھا ہوا قرآن اس کے اوراق نکالے تو تلاوت شروع کی سورہ طٰہٰ کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ ادھر قرآن پڑھا جانے لگا، ادھر عمر کے دل کے اندر اسلام داخل ہونے لگا، اسلام اترنے لگا۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں، عمر کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پکار اٹھے، جو تم مجھے سنا رہے ہو، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ عرش والے رب کا کلام ہے۔ مجھے اس کے پاس لے جاؤ جس پہ یہ کلام اترا، مجھے اس کے پاس لے جاؤ جس پہ یہ کلام نازل ہوا۔ بہن کہتی ہے بھائی تم اس کے پاس نہیں جا سکتے، تم اس کا دشمن ہو،
تم اس کی جان لینے کے لیے آئے ہو، یہ برہنہ شمشیر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کہا مجھے لے کے جاؤ، میں کلمہ پڑھ کے اسی کا غلام ہونے کے لیے آیا، اسی کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ کہا تم ناپاک ہو، وہ پاک ہے۔ عمر تم نے کلمہ نہیں پڑھا، تم ناپاک ہو، اور مکہ کے در یتیم پاک ہیں، پاک کے پاس ناپاک نہیں جا سکتا۔ جب تک عمر ناپاک تھے پاک کے پاس نہیں گئے، اور جب پاک کے پاس چلے گئے پھر ناپاک نہیں رہے۔ کہا پہلے غسل کرو، اٹھے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد کہا مجھے لے کے چلو، لے کے چلے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ، بہن بھی ساتھ ہے، بہنوئی بھی ساتھ ہے، قرآن تکاری بھی ساتھ ہے، عمر ابن خطاب بھی ساتھ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول دار ارکم میں ہے، اور دار ارکم کے اندر سے کنڈی لگی ہوئی، دروازے پہ دستک دی، ایک صحابی نے آ کے اندر سے جھانک کے دیکھا، باہر عمر ابن خطاب کھڑے ہیں اور تلوار بھی برہنہ ہے، اور فوراً اندر جا کر آقا سے عرض کرتے ہیں آقا عمر ابن خطاب آیا ہے، خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے، برہنہ شمشیر لے کے آیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے، کہتے ہیں عمر کو آنے دو، دیکھ لیتے ہیں، اگر آج عمر نے کوئی ایسی حرکت کی عمر کی تلوار سے عمر کا سر اڑا دوں گا۔ کہا حمزہ آرام سے بیٹھ جاؤ، عمر آ نہیں رہا، دروازہ کھول دو۔ عمر لایا جا رہا ہے، عمر آ نہیں رہا، عمر منگوایا جا رہا ہے۔ میں نے تو کل ہی اپنے رب سے دعا کی تھی، میں نے رب سے عمر کو مانگا تھا اور بیت اللہ پہ مانگا تھا، اسی بیت اللہ میں جہاں کئی ہزار سال پہلے بابا ابراہیم نے اسماعیل کو مانگا، اللہ نے اسماعیل کی دعا کو سنا، اسی بیت اللہ میں آج میں نے رب سے عمر کو مانگا تھا۔ میں نے عمر کو نہیں مانگا، اسلام کی قوت کو مانگا، اسلام کی طاقت کو مانگا، اسلام کی عزت کو مانگا۔ میں نے کہا تھا اللہ عمر دے دے، عمر دے دے، دل تو دیکھ لے، مانگنا میرا کام ہے، دینا تیرا کام ہے، جو تجھے پسند ہے، جو تجھے اچھا لگتا ہے وہ تو دے دے۔ رب نے دیکھ لیا، رب نے پرکھ لیا، رب نے جانچ لیا، عمر نہیں آ رہا، یہ رب کا انتخاب آ رہا ہے، رب کا انتخاب آ رہا ہے۔ دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ آقا فرماتے ہیں عمر کیسے آئے؟ عرض کرتے ہیں آقا سر لینے آیا تھا، سر دینے آیا، گھر سے سر لینے کے لیے چلا تھا، آج سر پیش کرنے کے لیے آیا، آج زندگی دینے کے لیے آیا، آج اپنی طاقت دینے کے لیے آیا، جوانی دینے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول آگے بڑھے، سینے سے لگایا، عمر کو گود میں ایسے بٹھا کے پیار کیا جیسے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اور پھر اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تکبیر کا نعرہ امام کائنات نے خود مارا، فرمایا اللہ اکبر، اتنی زور سے کہا، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تکبیر کا نعرہ عمر کی آمد پہ لگا، سب سے پہلے لگا، اسلام کی تاریخ میں لگا، مکے میں لگا، آمینہ کے لال کی زبان سے لگا، اور تکبیر کا نعرہ ادھر سے صحابہ لگاتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، مکہ کے پہاڑ گونج اٹھتے ہیں، مکہ کے بازار گونج اٹھتے ہیں، بیت اللہ کے اندر آواز جاتی ہے، دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے کفار کے سردار لرز اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس صدا کو دبانے کے لیے ہم ظلم کرتے رہے، اللہ اکبر کی صدا کو دبانے کے لیے ہم تشدد کرتے رہے، ہم مارتے رہے، ہم گھسیٹتے رہے، ہم قتل کرتے رہے، آج کیا ہو گیا؟ آج تو اللہ اکبر کی صدا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ عمر گیا ہے، تلوار لے کے گیا ہے، شمشیر برہنہ کر کے گیا ہے، 100 اونٹ لینے گیا ہے، آج کیا ہوا؟ آج تکبیر کی فضا نے مکے کو لرزا دیا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر
دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا وقت ہوا، وضو فرمایا، عرض کی آقا کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا عمر عبادت کرنے لگے۔ اللہ کے رسول عبادت تو بیت اللہ میں کی جاتی ہے، آپ یہاں کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا تجھے پتا ہے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، یہ مکہ کے سردار دشمنان اسلام ہمیں بیت اللہ کے اندر عبادت نہیں کرنے دیتے، ہمیں جانے نہیں دیتے۔ کہا آقا آج عمر اسلام لے آیا ہے، عمر ہے تو سب کچھ، اور اگر عمر ہی نہیں کچھ بھی نہیں۔ تیری عمر کیا ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ اور جس کی عمر نہیں اس کا بھی کچھ نہیں، جس کے پاس عمر نہیں اس کا بھی کچھ نہیں۔ آج عمر آ گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا یہاں عبادت ہو میرے اسلام لانے سے، یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے کعبے میں نماز وہ روک کے جس کی طاقت ہو، پڑھیں گے بیت اللہ میں نماز وہ روک کے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا جو کفر کا نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو۔ عمر ابن خطاب آیا، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، فحاشی پہ زوال آیا، شرافت نے غلامی کی، جبر ٹوٹا، مٹی ظلمت، ادب کا آفتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو کہ عمر ابن خطاب آیا۔ یہ عمر آئے۔ آج لوگوں کو اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو عمر کی ضرورت ہے، اسلام کو عمر کی ضرورت تھی۔ اور پھر میں کہا کرتا ہوں ابو بکر آئے مرید مصطفیٰ بن کے، عثمان آئے مرید مصطفیٰ بن کے، علی آئے مرید مصطفیٰ بن کے، معاویہ آئے مرید مصطفیٰ بن کے، ابو سفیان آئے مرید مصطفیٰ بن کے، طلحہ آئے مرید مصطفیٰ بن کے، سعد آئے مرید مصطفیٰ بن کے، سعید آئے مرید مصطفیٰ بن کے، بلال آئے مرید مصطفیٰ بن کے، سلمان آئے مرید مصطفیٰ بن کے، صہیب آئے مرید مصطفیٰ بن کے، معاذ آئے مرید مصطفیٰ بن کے، معوذ آئے مرید مصطفیٰ بن کے، 1,44,000 صحابہ آئے مرید مصطفیٰ بن کے۔ میں قربان جاؤں عمر کی عظمت پر، قربان جاؤں عمر کی شان پر۔ عمر آئے مراد مصطفیٰ بن کے، عمر مراد مصطفیٰ، عمر قابل، عمر قبول، عمر مقبول، عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اول من اسلم علانیۃ فہو عمر، اول من ہاجر مدینہ علانیہ فہو عمر، اول من آذن علی فی دار الکعبہ فہو عمر۔ جس نے سب سے پہلے اعلانیہ اسلام کو قبول کیا وہ خطاب کا بیٹا عمر تھا۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اس کے بعد سب سے پہلے بیت اللہ میں نماز پڑھائی، کعبے کے اندر اذان ہوئی، اول اذان فی دار الکعبہ فہو عمر۔ اس کے بعد جا کے ابو جہل کے دروازے کو کھٹکھٹایا، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے سردار ابو جہل نکلتا ہے، ہاں عمر آگے، کام ہو گیا۔ کہا ابو جہل یہ بتانے آیا ہوں میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھ کے ان کی غلامی کو قبول کر لیا ہے۔ ابو جہل نے کہا عمر تم نے غلط کیا، تم نے صحیح نہیں کیا۔ کہا ابو جہل بتانے آیا ہوں جو ظلم تم نے کرنا تھا، تمہارے ساتھیوں نے کرنا تھا، وہ کر لیا۔ آج کے بعد میرے آقا اور ان کی ساتھیوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں۔ اس کے بعد عمر عتبہ سردار کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا،
اس دور کے اندر جب لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اسلام کو چھپا رہے تھے، عمر تھا جو سرداروں کے دروازے کٹکھٹا کے ان کو بتا رہا تھا میں نے اسلام کو قبول کر لیا، عتبہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ عتبہ نے بھی یہی کہا، آگے سے حضرت عمر نے بھی اس کو وہی جواب دیا جو ابو جہل کو جواب دیا، دروازہ اس نے بند کر دیا۔ اس کے بعد شیبہ کے گھر گئے، مکہ کے تیسرے سردار کے گھر گئے اور اس کو دروازہ کٹکھٹا بھی یہی اعلان کیا، عمر وہ ہے جس نے اعلانیہ اسلام کو قبول کیا اور جس نے جب ہجرت کی تو وہ بھی اعلانیہ ہجرت کی۔ کسی نے کس طرح مکہ کو چھوڑا، کسی نے کسی وقت مکہ کو چھوڑا، عمر تھے جو مکہ کی گلیوں میں پھر کے اعلان کر رہے تھے، مکہ کے بازاروں میں چل کے اعلان کر رہے تھے، ہے کوئی آج مائی کا لال جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہو، بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہو؟ خطاب کا بیٹا عمر اپنے آقا محمد کی خاطر مکہ کو چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے۔ اور پھر ایک بار اعلان کیا، مکہ سے نکلے، مورخین نے لکھا کوئی نہیں آیا، عمر پھر پلٹ کے پیچھے آئے، کہا اس طرح عمر چلا جائے سواد نہیں آتا۔ پھر اعلان کیا، بیت اللہ میں جا کر اعلان کیا کہ آج خطاب کا بیٹا عمر مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہے، جس کے اندر ہمت جرت ہے وہ آئے، عمر کا راستہ روک کے دکھائے، کوئی نہ آیا۔ تیسری مرتبہ پھر پلٹے، پھر مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں اعلان کیا۔ اس طرح اس جرت کے ساتھ، اس بہادری کے ساتھ، اس شجاعت کے ساتھ عمر اسلام قبول بھی کرتے ہیں اور اسلام کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے برنارڈ شاہ انگریز نے کہا تھا کہ اسلام میں ایک عمر آیا اور اسلام یہاں تک پھیل گیا، اگر اسلام کے اندر ایک عمر اور آ جاتا تو اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا دین نہ رہتا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس سے سوال کرنے والے نے سوال کیا جب وہ امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، کہا عمر تیری سب سے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ تجھے 100 اونٹ مل جائے تو 100 اونٹوں کا چرواہا ہو، تیرے 100 اونٹ اپنے ہوں، تیری سب سے بڑی خواہش یہ تھی، تو اپنے آپ کو بڑا مالدار سمجھے گا، بڑا صاحب حیثیت سمجھے گا، اور آج تو امیر المؤمنین ہے، آج تو خلیفۃ المسلمین ہے، آج تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، بتاؤ اب تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہا اب عمر کی خواہش یہ ہے اس زمین پر کوئی چپا، زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا باقی نہ بچے جہاں میں اپنے محمد کے اسلام کے پرچم کو نہ لے پاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ آج بھی مسلمان دعا کرتا ہے، اللہ ہمیں حکمران عطا فرما، عمر جیسا عطا فرما، نظام عطا فرما عمر جیسا، حکومت عطا کر عمر جیسا، اور ایسا انصاف عطا کر دے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو انصاف دیکھیے، اپنے دار الخلافہ مدینہ کے اندر تشریف فرما ہے، ایک تاجر مدینے میں داخل ہوا، اسلام کی سرحد پہ اس نے ٹیکس ادا کیا، مدینہ کے اندر تجارت کرتا ہے، واپس پلٹا، واپسی پر پھر اس سے ٹیکس وصول کیا گیا، ٹیکس وصول کرنے کا کہا گیا، اس نے کہا جب میں نے آتے ہوئے ٹیکس دیا میں جاتے ہوئے کیوں دوں، میں نہیں دوں گا، اصرار کیا، سپاہیوں نے روکا، وہ عیسائی تاجر واپس پلٹا، مدینہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کو رکھا کہ جب میں نے آتے ہوئے ٹیکس دیا ہے میں جاتے ہوئے کیوں ٹیکس دوں، میں دوہرا ٹیکس نہیں دوں گا، اپنی بات کو رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، اٹھا، لیکن ذہن کے اندر بات آتی ہے کیسا حکمران ہے، اسی نے کسی کو بلایا ہی نہیں، اسی نے طلب ہی نہیں کی، اس نے اپنا حکم نامہ نہیں لکھوایا، اس نے سوال جواب نہیں کیا، مجھ کو بھیج دیا، مجھ کو ٹرکا دیا، میرا وقت پاس کر دیا۔ اسی غصے کے عالم نے وہ بڑبڑاتا ہوا اپنے سے باتیں کرتا ہوا پھر
اسلام کی حدود کے اسلام کے بارڈر پہ پہنچتا ہے اور وہاں پر اسی سپاہی نے بڑھ کے اس کا استقبال کیا اور کہا جاؤ تمہارا ٹیکس امیر المومنین نے معاف کر دیا ہے۔ اس نے عمر کا نظام دیکھا، عمر کا عدل دیکھا، عمر کی حکومت کو دیکھا، کہا اب یہ کیسے جا سکتا ہے۔ واپس پلٹا، دوبارہ آیا مسجد نبوی میں۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں تمہارا کام ہو گیا تھا تم گئے کیوں نہیں؟ کہا چلا گیا تھا تمہارا عدل دیکھ کے، تمہارا انصاف دیکھ کے، تمہارا میرٹ دیکھ کے پلٹ کے آیا ہوں کہ جس عمر کا یہ نظام اتنا اعلیٰ ہے، عدل اتنا اعلیٰ ہے، ان کا نبی کتنا اعلیٰ ہوگا۔ کلمہ پڑھائیے مجھے بھی اپنے نبی کے غلاموں میں شامل کر دیجیے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممبر پہ کھڑے ہیں، وہ عمر نبی کا ساتھی، حوض کوثر کا ساتھی، نبی کا یار، نبی کا وفادار، امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل کا۔ آج تو آپ کسی سپاہی کو، تھانے کے سپاہی کو روک کے سوال نہیں کر سکتے، اس سے نہیں پوچھ سکتے یہ تیرے پاس گاڑی کہاں سے آئی ہے، تیرے پاس یہ اتنا قیمتی گھر کہاں سے آیا۔ آج آپ کسی ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو نہیں پوچھ سکتے، تم ڈی پی او کو نہیں پوچھ سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں پھر کسی وجہ سے اگر اس کے گھر میں چھاپا مارا جائے تو 3 کروڑ ڈالر نقد ڈی سی کے گھر سے نکلتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ آج کوئی نہیں پوچھتا، عمر سے پوچھا، اس وقت پوچھا جب عمر خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آئے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا عمر یہ تم نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ اس کپڑے کا ہے، اس رنگ کا ہے جو مسلمانوں کو سب کو ایک ایک ملا، اور ایک اس کپڑے کے پیچھے سے اس ٹکڑے سے تمہارا قد بڑا ہے، تمہارا کرتا نہیں بن سکتا، تم دراز قد ہو، بتاؤ تو صحیح یہ تمہارے پاس دوسرا ٹکڑا کہاں سے آیا۔ عمر جواب دیتے ہیں، عمر کا عدل دیکھیے، عمر کا انصاف دیکھیے، عمر کا میرٹ دیکھیے۔ کہا جب تک عمر اس بات کا جواب دے کے اس شخص کو مطمئن نہیں کر لیتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے عمر ساری زندگی نبی کے منبر پہ قدم نہیں رکھے گا۔ کہا بیٹا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، جواب دو مجمع عام کے۔ عمر پہ سوال اٹھا ہے، عمر سے پوچھا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا سوال کرنے والے تیرا سوال درست ہے، تم نے صحیح بات کی، اس ایک کپڑے کے ٹکڑے سے میرے بابا کی قمیض نہیں بن سکتی تھی، دوسرا قمیض کا اس کا ٹکڑا میں نے دے دیا، وہ میرا حصے کا ٹکڑا، میرے حصے کا کپڑا وہ میں نے دیا اور میرے بابا کی قمیض پوری ہو گئی۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا حکمران ہم مانگتے ہیں، ایسے حکمران کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ عمر جو بولے تو قرآن بنتا ہے، جو تولے تو میزان بنتا ہے۔ عمر کے بولنے سے قرآن بنتا تھا اور عمر کے تولنے سے میزان بنتا تھا۔ ان کی خدمات، ان کا نظام کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا اور ان علاقوں کو فتح کیا، اور پھر 2000 قرآن پاک کے کلمی نسخے ہاتھ کے ساتھ لکھے ہوئے اپنی ساری ریاست کے ہر شہر کے اندر ان کو تقسیم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 مساجد کا تعمیر کیا، 900 مساجد نے اپنے دور حکومت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ جمعہ کو جو ہے وہ اس کا آغاز کیا اور جامع مسجد قرار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مسجد کے اندر امام کا تقرر کیا، مؤذن کا تقرر کیا، خطیب کا تقرر کیا، اور پھر ان کی تنخواہوں کو سب سے پہلے مقرر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا۔ مساجد کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیا، یہاں تک کہ آپ کے دور حکومت میں 36,000 بچے قرآن کے حافظ بنتے ہیں، اور آپ کے دور کے اندر حدیث کو فروغ ملتا ہے، حدیث کی حفاظت کے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ آپ کا دور تھا کہ جب ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رسول کا درس دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو 17,000 لوگ حضرت ابو درداء سے حدیث سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔
17,000 लोग मस्जिद नबवी में वो दर्स सुनने के लिए बैठे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे जिन्होंने महकमा डाक को कायम किया, जिन्होंने फिर फौजियों के खतूत पहुंचाने का इंतजाम किया। उनके घरों में गए और घरों में जाकर के कहा ये तुम्हारे फौजी का खत आया है, वो अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, लेकिन मैदान जिहाद के अंदर लड़ने वाले मुजाहिद और फौजी उनके खतूत लेकर खुद जाते, फौजियों के घरों का पता करते, उनके हाल अहवाल पूछते और फिर फरमाते इस खत को सुन लो, इस खत का जवाब तैयार करो, अगर लिख सकते हो लिख के मुझ तक पहुंचाओ, मैं उमर तुम्हारे फौजी तक खत पहुंचाऊंगा। अगर तुम्हारे पास लिखने वाला कोई ना हो उमर को बुला लेना, उमर कातिब बन के तुम्हारा खत लिखेगा, उमर तुम्हारे खत भी लिखेगा। उमर वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो फौजियों के खतूत लिखते हैं और मदीने की गलियों में पहरा देते हैं, मदीने की गलियों में मुसलमानों की चौकीदारी करते हैं। और इसी चौकीदारी के आलम में एक दिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से निकले, अकेले निकले, साथ कोई नहीं, दूर सहरा के अंदर एक टमटमाता हुआ दिया देखा, उसके पास पहुंचे, क्या देखा, एक बद्दू रेत पे लेटा हुआ परेशान हाल है। कहा कौन हो तुम, रात की इस तारीकी और सन्नाटे में सहरा के अंदर अकेले क्या कर रहे हो? उसने कहा तुम कौन होते हो? पूछने वालों जाओ अपना काम करो, मैं परेशान हूँ। कहा अपनी परेशानी तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं। कहा तुम काम नहीं आ सकते, अंदर इस खैमे के अंदर मेरी बीवी के यहाँ बच्चे की पैदाइश का वक्त है, कोई भी पास नहीं। उमर उठे, घर आए, अली की लख्ते जिगर उम्मे कलसूम को उठाया, हसन हुसैन की बहन उम्मे कलसूम को उठाया। कहा उम्मे कलसूम उठो, आज सवाबों को समेटने का दिन आया है, एक अजनबी मुसाफिर की बीवी की तीमारदारी कर दो, अर्श वाला राजी हो जाएगा। वो आई, अमीर मोमिनीन की बीवी दाया के फरीजे को अंजाम देती है, बेटा पैदा होता है, अंदर से आवाज देती है अमीरुल मोमिनीन अपने भाई को बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुना दीजिए। तो बेटे की पैदाइश की खुशखबरी भूल गया, अमीरुल मोमिनीन का नाम सुन के कांपने लगा कि वो उमर, वो अमीरुल मोमिनीन कि जिसका नाम सुन के कैसर कपकपा जाता है, जिसका नाम सुन के कि किस राह पे लर्जा तारी हो जाता है, जिसके नाम से दुनिया डरती है। आज वो उमर अमीरुल मोमिनीन अपनी बीवी को लेके मेरे घर आ गया है। कहा डरो नहीं, लोगों ने उमर को नौकर ही इसलिए रखा हुआ है। वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जब एक घर से बच्चों के रोने की आवाज सुनी, दरवाजा खटखटाया, कहा क्यों बच्चे रो रहे हैं, रात के पिछले पहर इनको सुलाती क्यों नहीं? उसने कहा मैं बेवा हूं, ये बच्चे यतीम हैं, कई दिन हो गए खाना नहीं मिला, मेरे बच्चों का पेट नहीं भरा। उमर की आंखों में आंसू आ गए, बच्चों को रोता हुआ देखकर वापस पलटे, बैतुल माल के खजाने से बोरी में आटा डाला, कनस्तर के अंदर घी डाला, सामान दीगर डाला और अपने गुलाम असलम से कहा असलम इसे उठा के उमर के कांधों पे रख दो। असलम गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं आपका नौकर, आपका गुलाम उठाऊंगा, जहां कहेंगे साथ लेकर के जाऊंगा। कहा असलम आज इस बोझ को उठा लोगे, क़यामत के दिन उमर के बोझ को कौन उठाएगा? नहीं, उठाओ, मेरे कंधे पे रखो। खुद बोझ उठाया, सामान उठाया, बेवा के घर पहुंचे, आटा दिया, गोश्त दिया, उनको घी दिया, खाना पकने के लिए तैयार हो गया। खाना पक गया, खाना पकने के लिए जब वो औरत वो लकड़ियां जला रही है, आग जला रही है, आग जल नहीं रही। मुअर्रिखीन लिखते हैं अमीरुल मोमिनीन उमर ने खुद फूंके मारी, फूंके मार मार के चूल्हा जला रहे हैं, यहाँ तक कि राख से उमर की दाढ़ी भर गई। और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फूंके मार मार के आग को जलाया, खाना तैयार हो गया। जब खाना तैयार हो गया, गुलाम दर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन चले, खाना तो तैयार हो गया, अब हम यहाँ क्यों बैठे हैं? कहा मैंने इन यतीमों को रोते हुए देखा है, जब तक उमर इनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देख लेता
عمر اس غار سے باہر نہیں جائے گا. وہ عمر، امیر المؤمنین عمر، خلیفۃ المسلمین عمر، عمر جری عمر، عمر جری عمر جرت، عمر جانباز، عمر قوی، عمر قوت، عمر ممتاز، عمر رفیع و عظیم، عمر عروج و فراز، عمر بلند عزائم، عمر فلک پرواز، عمر وقار قیادت، عمر شکوہ جہاد، عمر مجاہد بباک، عمر بندہ آزاد، عمر حدیث شجاعت، عمر حکایت شمشیر، عمر فسانہ غزوات، عمر قصہ توقیر، عمر بشارت شوکت، عمر نوید ظفر، عمر کے پاؤں تلے تاج کسریٰ و کیسر، عمر میان سے نکلی ہوئی تلوار، عمر سراپائے اشداء علی الکفار، عمر قابل، عمر قبول، عمر مقبول، عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول، عمر کے نام پہ سادہ ولایت قربان، عمر کے نام پہ سادہ ولایت قربان، عمر کے نام پہ ہزاروں شہادت قربان. اللہ ان کے مرتبے کو سمجھنے اور ان کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا